جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں مائنارٹی ٹائمز نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس کی وجہ ہے بنگلور شہر میں کوئی عالم پاشا نامی شخص رہتے ہیں جن سے ہماری کبھی بات نہیں ہوئی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ گزشتہ 6-7 مہینے سے شاہین انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک ویڈیو وہ ریلیز کیے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور شاہین کو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو عبدالقدیر بیدر سے 5 کروڑ روپے مدرسے اسٹوڈنٹس کے نام سے غیر غلط پیسہ ڈپارٹمنٹ سے، جس کا کوئی ڈیسگنیشن نہیں ہے، پاورز نہیں ہے، 10 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے لیے یقین ادارے بیدر کو لیا۔ کیا نہیں یہ حرام ہے؟ کیا نہیں اس کو ضمیر احمد صاحب حلال کیا ہے؟ کیا ضمیر احمد کا پیسہ ہے؟ کیا نہیں یہ ڈائریکٹر آف مائنارٹی جو جیلانی موکاشی کا پیسہ ہے؟ کیا موکاشی کو پاور ہے کیا دینے اور موکاشی کو پاور ہے کیا ڈائریکٹر بنانے؟ یہ دونوں چیز اپنے عبدالقدیر کو جو دیا گیا اس کو بولنا چاہیے۔ ادھر کے منسٹر جو ہے رحیم خان اور اپنے ضمیر احمد خان، یہ جو اس کا جواب ضروری دینا ہے۔ 15 کروڑ روپے چرایا ہے عبدالقدیر گلک۔ جی آپ نے سنا، چرایا ہے عبدالقدیر گلک۔ میرے نام کے ساتھ یہ گلک کا اضافہ پتہ نہیں انہوں کس لیے کریں۔ کسی کو بھی اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی مناسب حرکت نہیں ہے، اور کسی کو چور بولنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ ان کو حق ہے تحقیق کرنا، عوام کو حق ہے تحقیق کرنا، اور سچائی کیا ہے اس پر ہی گفتگو ہو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 15 کروڑ روپئے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو کسی ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے کبھی ملے ہیں۔ اور یہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ جانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگ محترم شاہ عالم صاحب کا مزاج کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرناٹکا کا بچہ جانتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا، اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں، لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے۔ یہ بھی بات سراسر غلط ہے۔ اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6,000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں۔ اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4-4 5-5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8-8 سال تک آتے رہے، اور 4-4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5-5 ایک گھر کے بنے ہیں۔ ایم ایل ایز کی بیٹیاں 8-8 سال تک شاہین میں رہے، اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا، 3 سال 4 سال 5-8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں۔ ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے
کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا ہے، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں۔ اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا، کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ، اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے، میرا پرسنل ذاتی رائے ہے۔ یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ بیدر کے لوگ جانتے ہیں، یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے، گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6000 گلک، ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا۔ 6000 رکھنے کا ارادہ ہے، 3000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں۔ یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی، ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے۔ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائڈ کیے ہیں، اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں، اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا، اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں، اور رتنا گیری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں، اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں۔ بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں۔ بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3000 ڈبے رکھے ہیں، اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں، اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں۔ 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے اور کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے، اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ گزشتہ 6 مہینے سے ہم نظر انداز کر رہے تھے، لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام خیر خواہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن لینا ہی چاہیے۔ آپ گلک کے تعلق سے، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز کے تعلق سے BedarBettermentFoundation.org ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کام ہو رہا، کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کوئی آئے مجھ سے بیٹھ کے بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم ہماری یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، اور بنگلور ہی میں کچھ دن پہلے بنگلور کے تقریباً 20-25 NGOs کو بلا کر ہم یہ ساری ایکٹیویٹی بتائے ہیں، کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے، یہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسی رکاوٹوں کو شدت کے ساتھ روکیں گے۔ اور یہ جو محترم ہیں،
یہ پتہ نہیں بنگلور والے ان کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں پتہ نہیں. مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نہیں ان کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بنگلور والے اثر نہیں لیتے, عادی ہو گئے ہیں سنتے سنتے, لیکن ان کی باتیں بہار والے سنیں گے, ان کی باتیں یو پی والے سنیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے, وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تعلق سے کیا تاثر لیں گے. اس کے لیے ہم یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں ان حرکتوں کو کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنا ایکشن ضرور لیں گے. 6 مہینے تک انتظار کریں آپ, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے تک ہم یہ سمجھے کہ یہ عادی ہے, مجبور ہے, مزاج ہے اس شخص کا, شاید رسپانس نہ دینے کی صورت میں خاموش ہو جائے گا. ہم قطعی رسپانس نہیں دیے, لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے. آج پی عثمان صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ نوٹس ہم بھیج دیے ہیں, رجسٹرڈ پوسٹ بھیج دیے ہیں, اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب نہ دیں اور معافی نہ مانگے, میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگے, تو ہم جو ہے فوری نیکسٹ ایکشن لیں گے. کسی بھی صورت میں اس کو ہم اب نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں. سب کو کاپی ملے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ عالم بادشاہ کی ویڈیو پر جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ایک اور ویڈیو جو ہے اسی بنگلور میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, جی اس میں آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے ایک عورت سے, وہ ویڈیو پر آپ تھوڑا خلاصہ کریں. جی جی, ایک بچہ مجھے کل پتا چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے, تلنگانہ کا ہے, اور وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے, اور کئی مہینوں سے وہ سسٹم کو فالو نہیں کر رہا تھا. سگریٹ پیتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوا, پکڑا گیا, اس کو بار بار تاکید کر رہے تھے, وہ ڈسکنٹینیو کرنے کے موڈ میں تھا اور غیر ضروری کھانے پہ اعتراض کر رہا تھا. تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ دوستوں کو جوڑ کر ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس کو میرے پاس لایا گیا, میں سمجھا کر بھیجا اس کو. تو دوسرے دن تیسرے دن 7 لوگ مل کر کریم نگر سے آئے اور ہمارے اسٹاف سے بحث و مباحثہ کرے اور میرے چیمبر میں پہنچے, اور پتہ نہیں وہ لوگ پلان کے ساتھ آئے تھے اور جذباتی باتیں کرے اور وہ اشارہ کر کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کرے. بالکل صحیح ہے, ہم کھانا بالکل بہترین دے رہے ہیں. میں 12 سال اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہوں. ہمارے سارے پرانے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, بیدر جانتا ہے, اور جو پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کے دوران, خاص طور پہ جون جولائی اگست میں, روز 300 سے 500 پیرنٹس کے لیے لنچ کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے 200 اسٹاف ریپیوٹیڈ اسٹاف جو بیچلرس ہیں, سب جو ہے ہمارے میس کا کھانا کھاتے ہیں. اور جس دن کھانے کے تعلق سے یہ بچہ اعتراض کر رہا تھا, اس دن بیدر کے معروف شخصیتیں, ہماری ایک نئی آرگنائزیشن ہے بیدر ناگرک سنمارگا سمیتی, ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ وہی جو ہے کھانا ہم کھائے اور وہی خورما جو ہے ہم کھائے جس پہ اس بچے کو اعتراض تھا. تو بہرحال وہ پلان کر کے, یہ سراسر جھوٹ ہے, اس کو خطے ہی نہیں مارا گیا, یہ جھوٹ, وہ پلان بنا کر آئے تھے اور وہ بچے کا ایڈمیشن کینسل کرنا چاہ رہے تھے. سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی, سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی. ارے بھائی, جہاں سیٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ دوری کرنے کی گنجائش ہے. اسلام میں جو ہے بھی گنجائش ہے کہ جہاں پہ سیٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ دوری کی گنجائش ہے, طلاق کی گنجائش ہے. تو سیدھے ایڈمیشن کینسل کیا جا سکتا تھا, لیکن پلان بنا کے آ کر حالات کو بگاڑ کر چھپ کر ویڈیو بنا کر اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کو نظر انداز کریں گے ضرور, اور اس شر سے خیر کی امید کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور لوگ شیئر کر رہے ہوں گے. 2-4% ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد رہے, اندھیرا قائم رہے. اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ ویورز کی آس میں کچھ کر لیتے ہیں, کچھ اپریشیشن کی آس میں کرتے ہیں, غیر ذمہ دار کچھ کمنٹ بھی کرتے ہیں. یہ چلے گا, یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس کو بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور شاہین میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو بنا کے گئے, اس
کچھ لوگ اس کو مسالے لگا کے تقسیم کر رہے ہیں، شاید اس میں کوئی خیر ہی نکلے گا۔ سر آپ کے شاہد گروپ ہے یا شاہین گروپ ہے؟ شاہین، اس کو شاہد ہے نا؟ اچھا ہاں کریکشن کر پہلی سیکنڈ ان میں 15 یا 10 کروڑ روپے کا پروجیکٹ آپ نے لیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ شاہین کرائیے نہیں پڑھ رہا بولی فون جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ 15 کروڑ روپے جو اسکالرشپ لیے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا دیا کہ گورنمنٹ کے 10 روپے بھی لینا ہے تو اس کے لیے فائل بنتی ہے، سسٹم بنتا ہے۔ اسکالرشپ کا طریقہ بھی میں بتا دیا۔ ایک اسکیم گورنمنٹ آف کرناٹکا بنائی ہے مدرسوں کے لیے، مدرسہ پلس کے نام سے، اور کرناٹکا کے 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم شروع کرنے کے لیے ایک پرپوزل گورنمنٹ آف کرناٹکا کا تھا، اور اس کے لیے ٹینڈر جاری ہوا تھا، کیونکہ ہم 15 سال سے حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑنے کا پروگرام رکھتے ہیں، تجربہ ہے ہمارے پاس، اور AICU ایک ہمارا خصوصی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ڈراپ آؤٹ بچوں کو لے کر ہم جو کبھی اسکول نہیں گئے ویسے بچوں کو لے کے مدرسہ ڈراپ آؤٹ، مدرسہ پاس آؤٹ کو لے کر ان کی بنیادیں ٹھیک کرتے ہیں۔ پہلے 2-3 مہینے ایک ٹیچر 6 اسٹوڈنٹس کا ریشو ہوتا ہے، AICU بولتے ہیں اس کو ہم، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ، جیسا ہاسپٹل میں ICU ہوتا ہے، یہ ہمارا AICU ہوتا ہے۔ وہاں پر ان کو امپروو کر کے میتھمیٹکس اور لینگویجز، نیومریسی اور لٹریسی ٹھیک کر کے ان کو 10th میں یا 9th میں ان کی عمر کے حساب سے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اور ان کو 10th پاس کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تجربہ تھا، تجربے کی بنیاد پر ہم کو یہ اسکیم اچھی لگی، ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف کرناٹکا کے کہ ایک منفرد، ایک بالکل ڈیفرنٹ، ایک یونک، بہت خاص اسکیم وہ بنائے ہیں، جس کو ہم ٹینڈر ڈال کر باضابطہ آفیشیلی ٹینڈر سے وہ جو ہے وہ ہم لیے ہیں، کانٹریکٹ لیے ہیں، 100 مدرسوں میں چل رہا ہے، 5000 بچوں کا ٹارگٹ ہے، 3400 کے اوپر بچے یا نہ اس کی فیس بھر چکے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے۔ میں آج اس موقع پر پورے کرناٹکا کے لوگوں سے خواہش کروں گا کہ اس کی تحقیق کریں اور ہماری ویب سائٹ مدرسہ پلس .org مدرسہ پلس .org پہ جائیں اور کرناٹکا میں اس کے سینٹرز کہاں کہاں ہیں معلوم کریں، اور کوئی بچے آپ کی نظر میں ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ کی نظر میں کوئی ایسے بچے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہیں اور اسکول چھوڑ دیے ہیں، 12-13 سال کے اوپر کے ہیں، تو آپ کے قریب ترین مدرسے میں لے جا کر اس بچے کا ایڈمیشن کرائیے۔ وہاں پر اس بچے کو حافظ عالم نہیں بنایا جائے گا، وہاں پر اس بچے کو ضروری دینی تعلیم دی جائے گی، ایک ماحول دیا جائے گا، اس کی تربیت کی جائے گی، اور 1.5 سال کے اندر اندر اس کی بنیادوں سے ٹھیک کر کے، چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو، اس کی بنیادوں سے ٹھیک کر کے اس کو NIOS کے ذریعے 10th ایگزامشن پاس کرائیں گے۔ اور ایسے بچے جو اسٹرگل کر کے آگے آتے ہیں، غریب بچے، ڈراپ آؤٹ بچے، مایوس اور مجبور بچے جو تکالیف سے گزرے ہیں، وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بچے ترقی کریں گے۔ ایسے مزید 1500 بچوں کے لیے گنجائش ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے بچوں کو چنیے اور ان کی رہنمائی کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، ڈائریکٹ بیدر کے ٹول فری نمبر پہ جائیے، ہم ایسے بچوں کی مدد کریں۔ یہ ایک اسکیم ہے، یونیک اسکیم ہے، یہ سکسیسفل ہو جائے گی تو پورے انڈیا بھر کے لیے ایک ماڈل بنے گا۔ تو یہ کوئی اسکالرشپ نہیں ہے، یہ ٹینڈر کے ذریعے ابھی ہے، اور اس کا جو ریلیز وغیرہ ہوا ہے 15 کروڑ روپے قطعی ریلیز نہیں ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپے جو غیر ذمہ دارانہ بات ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یہ 10 کروڑ روپے کی اسکیم چل رہی ہے اور اس کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ کا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تمام کرناٹکا کے NGO سے، علماء سے، دیگر لوگوں سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس اسکیم کی تحقیق کریں، اس کے ڈیپتھ تک جائیں اور مزید بچوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہی نہیں بلکہ ہم ڈراپ آؤٹ بچوں کو، اور 10th میں 3 مرتبہ بھی بچے فیل ہیں، ایسے بچوں کے لیے ایک بہت ہی خصوصی پروگرام بنائے ہیں۔ 1 سال کا پروگرام ہے، وہ Pre+2 کے نام سے، Pre+2۔ ایسے بچے جو بالکل نہیں پڑھے ہیں وہ بھی اس میں بینیفٹ لے سکتے ہیں، جو 10th پاس کر چکے ہیں لیکن کمزوریوں کے ساتھ پاس کرے ہیں اور تیسرے ایگزام میں بھی فیل ہوئے ہیں، ان کے لیے Pre+2 ایگزام کورس میں ان کی بنیادیں ٹھیک کریں گے AICU کے ذریعے، اور ان کو 6 سے لے کے 10th کی CBSE کی سائنس میتھس کے ساتھ ان کا فاؤنڈیشن ٹھیک کریں گے، اور ان کو 10th بھی پاس کرنے کا قابل بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 11th میں Day 1 سبجیکٹ کو سمجھنے کے قابل بنائیں گے۔ یہ ہمارا Pre+2 ایک یونیک پروگرام ہے جو چلنے والا ہے، اس کا بھی
भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। कदीर साहब, सैयद अशरफ साहब ने भी चंद इल्ज़ामात लगाए थे आपके इदारे के ताल्लुक से, वक्फ के ताल्लुक से लेकर। जी, सैयद अशरफ साहब भी जो है गुज़िश्ता 1.5 साल से ये सिलसिला जारी रखे हैं। अगर वो भी अगर ये सिलसिला जारी रखें, गलत इल्ज़ामात लगाएं, तो हम किसी को भी बख्शने का हमारा इरादा नहीं है। हम बहुत कुछ नज़रअंदाज किए हैं, वो भी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो आए, बैठे हमारे टेबल पे, या हम पहुंच जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, हक़ाइक़ अवाम के सामने आज के बाद हम लाना शुरू कर देंगे। आपके इदारे की बढ़ती हुई मकबूलियत और तरक्की को देखकर इस तरह के कोशिशें हो रही कि आपको ऐसा महसूस हो? देखिए, वो मेजॉरिटी का मामला ऐसा नहीं होता। जो सही सोच वाले हैं वो दिल से दुआएं दे रहे हैं। 2-4% लोग होते हैं जो वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, फसाद चलता रहे, और वो बुराई को फैलाकर खुश होते हैं। उनके लिए हम दुआ करेंगे। मैं आलम पाशा के लिए दुआ करूंगा, चाहूंगा कि वो इस उम्र में जो है गैर ज़रूरी किसी को तकलीफ देना, मैं भी दुआ इस बात की करता हूँ, अल्लाह हमको ऐसे हालात से बचाए, हमारे मिल्लत के बुजुर्ग ऐसे हालात से बच जाएं, अल्लाह ना करे कि किसी की ऐसी सिचुएशन हो जाए। उन पर रहम आता है, मुझे रहम आता है। बेंगलुरु के लोग भी बोलते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या मकासद हैं, अंदाजा नहीं है। बहल मेरी दुआ है कि मिल्लत का हर बुजुर्ग ऐसे सिचुएशन आने से बचे, ये मेरी दुआ है।